أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیر. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، آپ نے بھی تلاوت سماعت فرمائی آیت 16 سے لے کر 29 تک. یہ بیشتر دوسرا رکوع ہے، زیادہ تر اگرچہ پہلا رکوع جو ہے 10 آیات پہ مشتمل ہے، اور ہم نے اس کی 5 آیات جو ہے اس کے پچھلی دفعہ بھی پڑھ لی تھی، اور اس کے بعد یہ آج دوسرا رکوع یہاں پہ پورا ہو رہا ہے. اچھا، یہ البتہ جو مضمون ہے 16 آیات سے لے کر 29 تک، یہ 15 آیات کا، تو یہ ایک مضمون ہے پورے کا پورا. اور اگر ہم ابھی آپ نے تلاوت سنی اور ابھی الفاظ کو آپ دیکھیں جو آپ الفاظ جانتے ہیں پہلے سے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر اس میں توحید کا بیان ہو رہا، بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کی بات ہو رہی ہے، اس کے ساتھ شریک کرنے کی بات ہو رہی ہے، یعنی شرک کی بات ہو رہی ہے، شرک کی تردید کی بات ہو رہی ہے. تو بنیادی طور پر یہ پورا مضمون بڑا پاورفل مضمون ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے جو شرک کا تردید کے اوپر مشتمل ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تردید فرمائی ہے. اگر ہم مضمون جو ہم اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے سورت کا ایک آپ کہہ لیں کہ بصری خاکہ، تو مضمون کا سورت کے مضامین کی جو تقسیم ہے، اس میں جو پہلا حصہ ہے پہلی 47 آیات کے اندر، یہ جو دوسرا حصہ ہے 16 سے 29 آیات کا، اس میں بتایا گیا ہے کہ کائنات کی حقیقت اور اس کا انجام
یہ کیا ہوگا، اور اس کے بعد توحید کا اثبات بیان کیا گیا ہے اور شرک کی تردید کی گئی ہے۔ تو بنیادی طور پر اگر آپ کو یاد رکھنی ہو، اگر آپ بیان کرنا ہو تو کہہ دیں کہ یہ حصہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی جو ہے اثبات کا مطلب ہوتا ہے پازیٹیولی کسی چیز کو بیان کرنا، مثبت طور پر کسی چیز کو بیان کرنا اثبات کہلاتا ہے۔ تو پھر اس کی جو ہے ریفیوٹ اس کو کیا گیا ہے، شرک کو جو ہے اس کی تردید جو ہے وہ کی گئی ہے۔ تو آج جو ہے ہم انشاءاللہ تعالی یہ دوسرا حصہ، یہ دوسرا ہم سب ٹاپک جو ہے اس کا پڑھیں گے۔ پہلا جو اس کے مضامین کی تقسیم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما خلقنا السماء والارض، وما خلقنا، وما اور نہیں، ما نافع ہے، جو ما یا تو نافع ہو سکتا ہے، نفی کا معنی دینے والا، یا پھر ما بعض اوقات جو ہے استفہامیہ ہوتا ہے، سوالیہ بھی ہوتا ہے، اور ما جو ہے ایک کنیکٹنگ بھی ہوتا ہے، جو پچھلے جو لفظ ہیں، الفاظ ہیں، اس کو اگلے لفظ سے جوڑتا ہے، اس کو پھر موصولہ یا جو جوڑنے والا ما موصولہ کہتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر 2-3 اقسام جو ہے ما کی جو ہے۔ خلقنا، خلقہ ہے پہلے پیدا کیا، نہ ہم نے نہیں پیدا کیا، السما آسمان کو، والارض اور زمین اور آسمان کو ہم نے پیدا نہیں کیا۔ اس کے ساتھ عام طور پہ پھر جو ہے وہ یعنی ایکسیپشن کے طور پر اس کو بیان کیا جاتا ہے، یعنی استثناء کے ساتھ، مگر کسی چیز کے لیے ایسا ہم نے نہیں پیدا کیا، یہ بات جو ہے بات بتائی جاتی ہے۔ یا پھر اس کے ساتھ ایک بڑی اسپیسیفک کلاز آتی ہے، مثال کے طور پہ کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس صورت میں پیدا نہیں کیا، یا اس طرح پیدا نہیں کیا، یا اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور جس سے ہم نے پہلے بھی پڑھتے چلے آ رہے ہیں، السماء والارض کی جو اصطلاح ہے، آسمان اور زمین کی جو اصطلاح ہے، یہ پوری کی پوری کائنات میں مشتمل ہے، محیط ہے۔ یعنی ایک وہ قرآن ہے جس کے اوپر ہم رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی پوری کی پوری کائنات میں سب کچھ جو ہے وہ ہمارے لیے گویا جو ہے آسمان ہے، چاہے ہم زمین کے ایک طرف ہیں یا زمین کے دوسری طرف ہیں۔ یہ جو کینوپی ہے، یہ جو آسمان کا جو ہم دیکھتے ہیں، یہ ہمارے اوپر پوری ہر طرف ہے۔ تو اس سے مراد پھر پوری کی پوری یونیورس، پوری کاسموس جو ہے وہ شامل ہے۔ وما بینہم، اور یہ زمین اور آسمان، وما بینہما، اور جو بین درمیان، ہما دونوں کے، اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، وہ بھی ہم نے پیدا نہیں کیا، لائبین، کھیل جو ہے ہوتے ہوئے، کھیل ہوتے ہوئے، لائبین جو ہے، لائبینا کھیل ہوتے ہوئے، یا لائب جو ہے کھیلنے والا، لابک مطلب کھیلنا ہوتا ہے، جو لائبا یلعبو، لائبم و لائبم، یہ دونوں جو ہے لاب، یعنی یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، لہو و لاب، لہو جو ہے اور لاب جو ہے، کوئی چیز بھی جو فضول ہو، تماشا ہو، کھیل ہو، اس کے لیے لہو و لاب جو ہے عیش و عشرت میں ڈوبے ہونا، وہ اس میں جو انسان غافل ہو جائے تو وہ جو ہے، تو کھیلنا اس کے معنی ہوتا ہے۔ تو اس سے پھر جو ہے فائل جو ہوا وہ ہوا لائب، اور پھر لائب کی جمع لائبین، کھیلنے والا ہوتے ہوئے، کھیلنے والے ہوتے ہوئے، یا ہم یہ نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کو کھیلنے والا ہوتے ہوئے نہیں پیدا، یعنی یہ محض کھیل تماشا نہیں ہے، یہ پوری کائنات کا پیدا کیا جانا، یعنی مطلب کیا ہے پھر اس کا، یعنی فضول نہیں ہے، کوئی ایسے بے مقصد نہیں ہے۔ لو جو ہے قرآن مجید میں بہت استعمال ہوتا ہے لفظ لو، اور لو جو ہے حرف شرط کے طور پر، اگر کے طور، اچھا حرف شرط تو اور بھی ہیں، لیکن لو کا استعمال جو ہے وہاں پہ ہوگا جہاں پہ کوئی چیز جو ہے ناممکن ہو، جیسے قرآن مجید میں مثلاً آیا۔ اچھا پہلے اس کو دیکھ لیں، لو اگر، اردنا، ارادہ یریدو ارادتاً، ارادہ کرنا، نون لفنا ہم نے، اگر ہم ارادہ کرتے، اگر ہم ارادہ، دیکھیں اس میں جو ہے یہ ایک مطلب فرض کی گئی یہ چیز، تو وہ چیز جو محال ہونی، جو ناممکن ہو، اس کے لیے جو ہے پھر لو استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں، جو ہے یہ مثال کے طور پر آپ کو مشہور آیت ہے، آپ نے سن رکھی ہوگی،
لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے اوپر جو ہے وہ نازل کرتے اس قرآن کو، تو لو وہاں پہ مراد ہے کہ یہ ممکن نہیں تھا اصل میں. یہاں پہ دوسری جگہ پہ ایک حدیث پاک بھی آتی ہے، آپ کو پتہ ہے، جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو فرمایا لو کانت سرقت فاطمہ، جو ہے وہ بھی ہے لو، اگر یعنی یہ ممکن نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ جس تقوی جس مقام کے اوپر تھیں کہ وہ چوری کرتی، تو ظاہر ہے وہ بھی اسی طرح یعنی یہ ناممکن تھا. تو اگر ہم ارادہ کرتے، یہ بات کہی گئی ہے فرضی چیزوں کے لیے جو نہ آتا ان کے نتخذا، اصل میں تو یہ اتخذا ہے، نون جو اس لیے لایا گیا ہے کہ ہم کا، ہم وی جو فرسٹ پرسن پلورل، ہم کا جب بلانا ہوتا ہے کسی بھی سے ورب سے پہلے تو پھر ہم کے معنی ورب کے ساتھ. نتخذا، اتخذا جو ہے بنانا، نتخذا ہم بناتے، یعنی ان کے نتخذا ہم بنائیں لہون، وہی کھیل تماشا. اب وہ لہب، لاب اوپر آ گیا، لہب نیچے آ گیا، تو پورا لفظ جو لہب و لاب ہوتا ہے اردو میں وہ یہاں پہ آ گیا. اتخذا بنانا، لہب جو ہے غفلت میں ڈالنے والی کوئی بھی چیز جو انسان کو اپنے اہم فرائض سے غفلت میں ڈال دے، اس سے جو ہے جیسے آج کل آپ کو پتہ ہے ڈسٹرکشن ہے سوشل میڈیا کی اور دوسری چیزیں ہیں، کوئی بھی چیز اصل مقصد سے جو انسان کو ہٹا دے اور انسان کو اسی کام کے اندر مشغول رکھے، پھر وہ جو ہے لہو ہے. تو اس طریقے سے لہو اور لاب جو ہے اکٹھے یعنی ہر وہ چیز یعنی جو انسان کو اپنے مقصد حیات سے یا دین سے یا حق سے غافل کر دے، خواہ وہ کھیل ہو، خواہ وہ مال ہو، دولت ہو، دنیاوی مصروفیات ہو، یا کوئی اور چیز ہو، انسان کی کوئی اور چیز، وہ ساری کی ساری پھر لہو کے اندر. تو یہ بھی فرمایا اگر ہم بنائیں، ہم ارادہ کرتے کہ بنائیں کوئی کھیل تماشا، آگے فرمایا لتخذناہ، تو لتا، تو لام لام پہلے لام زبر لا ہے، یہ لام مفتوح ہے، اسے لام جو ہے تاکید کہتے ہیں، تو یقیناً کے معنی میں آتا ہے ڈیفینیٹلی، یقیناً اتخذناہ ہم بناتے اسے، من لدن اپنے پاس سے، اپنے پاس سے ہم بناتے. لدن جو ہے یہ اسپیسر ورب ہے، اپنے پاس. ان کننا فاعلین، اگر ہم ہوتے، ان اگر کننا وہ ہم ہوتے فاعلین کرنے والے، اگر ہم بنانے والے ہوتے تو اپنے پاس سے کوئی چیز جو ہے نا وہ بنا لیتے. جو ہے یہ محض اس پوری کائنات کو بنانے کی جو ہے یعنی ضرورت نہیں، اپنی اس طرف سے کوئی چیز بنا لیتے. بل نقذف، بل نقذف جو ہے وہ بلکہ معنوں کے اندر آتا ہے، آگے نون زبر نہ ہے، ہم قذف، آگے تو لفظ ہے قذف، پھینک مارنا، یہ ہم پہلے بھی اس پچھلی صورت کے اندر ہم نے پڑھا ہے، پھینک مارنا. قذف یقذف قذف، پھینک مارنا، زور سے پھینکنا کسی چیز کو، دے مارنا جسے کہتے ہیں. تو ہم دے مارتے ہیں بالحق کے، حق کو، الباطل، باطل کے اوپر، ہم حق کو باطل کے اوپر دے مارتے ہیں. کس لیے؟ ظاہر ہے حق جب لگے گا، ٹکرائے گا باطل سے، باطل جو ہے وہ مٹ جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا اس لیے، اور آگے اللہ تعالیٰ اس میں بیان بھی فرمایا اچھا دیکھیں اس لفظ کو تھوڑا سا دیکھ لیں، یہ مشکل سا لفظ لگ رہا ہے بظاہر، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس پہ اس کے اردو کنیکشن بھی موجود ہے. فا تو جو ہے وہ پس کے لیے آتا ہے، دین کے لیے آتا ہے، پھر کے لیے آتا ہے. تو کیا ہوتا ہے پھر جب ہم اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم حق کو باطل کے اوپر دے مارتے ہیں، تو بیان کریں گے، تو پھر کیا وہ پس جو ہے واپس وہ لایا گیا، بتایا گیا نتیجے کا جو ہے. یا زبر یا جو ہے یہ تو تھرڈ پرسن کا ہوتا ہے، وہ سنگولر جو وہ پلورل کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، آگے ہے، اور آخری جو ہو ہے وہ ضمیر ہے. ٹھیک ہے، اس کا یا اس کی من کے اندر. تو پھر لفظ کیا بچ گیا پھر بعد میں؟ دال، میم اور غا، دماغا. ٹھیک ہے، یہ لفظ بچ گیا دماغا. اب آپ اگر آپ تھوڑا سا مطلب تھوڑا سا ذہن پہ زور دیجئے
اور دیکھیں کہ دماغ جو لفظ ہے، کیا کون سا اردو کا لفظ آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ دماغ، ٹھیک ہے، تو قریب ترین لفظ جو ہے ہمارا وہ دماغ، یہ اصل میں وہی لفظ دماغ. تو دماغ جو ہے دماغ، تو وہ جو ہے کچل دیتا ہے اس کا دماغ، ٹھیک ہے. فا پس یا پھر دین، تو ید مغوہو جو ہے وہ دماغ کو چل دیتا ہے اس کا، کس کا؟ یعنی حق جب پڑتا ہے باطل کے اوپر تو حق باطل کا دماغ کو چل دیتا. اب جو ہے یہ لفظ آپ حیران ہوں گے کہ دماغ کا اردو میں معنی تو خالی دماغ ہے، تو یہاں پہ دماغا جو لفظ آیا ہے، ورب آیا ہے، تو یہ کہتا ہے اس کے معنی کیے گئے ہیں کہ دماغ کو چل دیتا. اصل میں جو لفظ اصل اوریجنل تھا جو دماغا یا دماغو دم غن، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دماغ کے اوپر کوئی ایسی بھاری چیز یا کاری وار جو بہت زور کی کوئی چوٹ ایسے لگانا کہ اس کی چیز کی ہلاکت ہو جائے. پرانے زمانے سے یہ تصور چلا آ رہا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو ایک جو ہے وہ کہہ لیں کہ بڑا ایک فائنل بلو یا کسی کو ایسا ہلاک کرنے والی چوٹ لگانی ہے تو آپ ایک ہی چوٹ لگائیں دماغ کے اوپر، دماغ پھٹ گیا، اور دماغ پھٹ گیا تو انسان کی جو ہے یا جانور کی جو ہے ڈیتھ ہو گئی. جیسے جو ہے وہ آپ دیکھیں گے لوگ ہمارے یہاں ایک وہ بھی ہے کہ سانپ کو مارنا ہو تو پھر اسی کا جو ہے اس کے جو دماغ ہے جو منہ کا جو حصہ اوپر حصہ ہوتا ہے اس پہ مارے تو وہ پھر جو ہے جلدی مر جاتا ہے. اور یہ باقی تمام جانوروں کے ساتھ بھی صحیح ہے. ظاہر ہے اس کو ایک بلو دماغ کو ایک بڑا ڈیسائسو قسم کا بلو لگے تو پھر جو ہے دماغ اس کا دماغ سارا جو ہے نا پوری باڈی کے جو فنکشنز ہیں اور اعضاء کے فنکشنز ہیں اور سوچ بچار ہے ہر چیز کو جو ہے اس کا کنٹرول تو اسے ہی میں بھیجا جسے کہتے ہیں یا جسے جو ہے وہ دماغ ہوتا ہے تو وہاں پہ ہوتا ہے. تو وہاں پہ چوٹ مارنے لگانے کو دماغ کہتے ہیں. تو اسی سے پھر یہ لفظ نکلا دماغ، مین اس کا مطلب ہے وہ جگہ جو اوپر ہمارے اس کام میں آتی ہے جس کو ہم جو ہے انگلش میں برین، تو وہ ہوتا ہے. پھر دماغ یعنی اس کا پھر مطلب یہ ہوتا ہے تباہ کرنا، سر توڑنا، یہ معنی آتے ہیں. لیکن اصل میں یہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دماغ کے اوپر کوئی ایسی ضرب لگانا جس سے کسی چیز کی، کسی جانور کی، انسان کی ہلاکت ہو جائے تو وہ پھر جو ہے دماغ. تو وہاں پہ آیا فیدماغہ جو ہے وہ دماغ کو چل دیتا ہے. یعنی جب باطل کے اوپر حق پڑتا ہے تو وہ جو ہے اس کو تباہ کر دیتا ہے، اس کو سر توڑ دیتا ہے. اردو میں اس کے فَإِذَا پس تو یہ معنوں میں اذا جب، یہ اذا وہی والا اذا فجائیہ. اذا فجائیہ وہ ہوتا ہے جس کے معنی یہ ہوتے ہیں تو پھر اچانک ایسے ہوا کہ، یہ اس کا معنی ہوتا ہے. یہ اس کو فجائیہ کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں، اچانک کسی چیز کا اس طرح ظاہر ہونا، اسی کو اسی لیے اس کا نام رکھ دیا گیا اذا فجائیہ. تو پھر جو ہے اچانک ایسے ہوتا ہے کہ ہوا ذاہق، ہوا وہ باطل جو ہے، اب ضمیر ہوا کی باطل کے لیے، وہ باطل ذاہق. ابھی ہم نے پڑھا ہے زہوق، ان الباطل کان زہوقا، یہ بالکل وہی تصور ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں ان الباطل کان زہوق. تو وہ ہوتا ہے، بے شک وہاں بھی تھا کہ بے شک باطل مٹنے والا ہے، اور یہاں بھی جو ہے مٹ جانے والا ہے. فیضا تو وہ ہو جاتا ہے، پھر اچانک وہ ہو جاتا ہے، ہوا ذاہق مٹ جانے والا. ذاہقا یذہق ذہوقاً مٹ جانا، ہم اس کو جو ہے پہلے بھی پڑھائے ہیں اور یہ معروف ہے. جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ اس وہاں بھی آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر جو ہے وہ باطل کے اوپر اس کا انجام یہ ہوتا ہے. تو دیکھیں یہ آپ اس مضمون کو ذرا ذہن میں لائیں. یہ مضمون وہ آتا ہے کہ اس دنیا کے اندر حق اور باطل کی جو کشمکش ہوتی ہے، جب ان کا آپس میں جو ہے ٹکراؤ ہوتا ہے تو یہ انجام ہوتا ہے. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہے، یہ ایڈریس کو کیا جا رہا ہے. آپ یاد رکھیں ایڈریس جو ہے کفار مکہ، مشرکین مکہ کو کیا جا رہا ہے. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے الویل، ویل ہلاکت ہے تمہارے لیے. اس کو ہم پڑھتے چاہ رہے ہیں مسلسل، وقتاً فوقتاً یہ ویل کا لفظ آ جاتا ہے. تباہی بربادی کے معنوں میں، ہلاکت، افسوس، عذاب، جہنم کی وادی کا نام بھی ہے.
مجموعی طور پہ یہ سارے معنی جہاں پہ جو حسب جو ہے کانٹیکس جو آ جاتے ہیں. تو تمہارے لیے ہلاکت ہے. مما تصفون، مما جو ہے لفظ یہ من اور ماں سے ہے. اس وجہ سے مما تصفون، جو تم وصف بیان کرتے ہو. وصف سے مراد کوئی اچھی خوبی نہیں ہے، بلکہ جو وہ باتیں ہیں جو بیان کرتے ہو. کس کی بیان؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو تم باتیں یعنی بیان کرتے ہو، مشرکین مکہ کہہ رہا ہے اس وجہ سے تمہارے لیے تباہی ہے. یعنی اللہ ظاہر اگر وصف جو ہے اچھی باتیں، یہ دونوں معنوں میں اگر استعمال ہوتا ہے. وصف خوبی یعنی کوئی بھی کریکٹرسٹکس آپ کہہ لیں، کریکٹرسٹک could be bad could be good. تو اردو میں عام طور پہ وصف اچھے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عام اس میں دونوں چیزیں شامل ہو سکتی ہیں، اچھی بری. تو تم جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتیں بیان کرتے ہو اس وجہ سے تمہارے لیے ہلاکت ہے. اور وہ کون سی باتیں؟ وہ ظاہر شرک کی باتیں. تو آگے پورا مضمون جو ہے سارے کا سارا شرک اور اس سے متعلق ہے. اور یہ آگے کا مضمون ان معنوں پہ دلالت کرتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو باتیں بیان کرتے ہو تمہارے لیے اس میں ہلاکت ہے، اور وہ باتیں قابل قبول نہیں اور شرک کی بات. وَلَهُ، اور اسی کا ہے. کس کا؟ اللہ کا ہے. اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. دیکھیں یہاں پہ مما تصفون کو ذرا دیکھیں. اس میں ہم نے بریکٹ میں لکھا ہے تم اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہو. تو یہاں پہ اللہ مذکور ہے لیکن محذوف ہے. محذوف کا مطلب اومیٹڈ ہے، یہ نہیں، وہ چھوڑ دیا گیا ہے. اب جو ہے دیکھیں آگے جو ہے ضمیر آ رہی ہے وَلَهُ، تو ضمیر لوٹ رہی ہے اسی جو محذوف ناؤن ہے، جو 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 حذف کر دیے گئے اللہ کا نام، اسی کی طرح وَلَهُ، اسی کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کے. من، جو سماوات والارض، جو زمین میں اور اسمان میں، وہی یعنی وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ومن، اور وہ جو اندہو، جو اس کے پاس ہے، جو اس کے پاس ہیں. کیا ہے؟ لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے. وہ کون ہے ان کے پاس جو ہے؟ ظاہر فرشتے ہیں. استکبر یستکبر استکبارن عن عبادتہ، اس کی عبادت سے وہ تکبر بھی نہیں کرتے، وہ اس کی بات کرتے رہتے. ولا یستحسس، ولا اور نہ وہ یستحسرون، اور نہ وہ جو ہے سستی کرتے ہیں. تو یہ جو لفظ ہے حسرہ ہے، اے سین را سے استحسرہ، یہ باب استفعال ہے، 10th فار. دیکھیں یہ استکبرہ بھی کاف با را کبرہ، اس سے جو ہے استکبرہ 10ویں حالت ہے فعل، اور ہا سین را سے 10ویں حالت استحسرہ، تھکنا جو ہے وہ کے معنوں کے اندر ہے. تو وہ تھکتے نہیں ہیں، جو ہے وہ کے معنوں کے اندر ہے. اس مادے میں زیادہ تر تھکن کا، عاجزی کا، حسرت، بے بسی کے معنی پائے جاتے ہیں. انہیں وہ اللہ تعالیٰ سے عبادت سے نہ تکبر کرتے ہیں نہ ہوتے. ان الفاظ ان کی ان آیات کی ترجمہ ساتھ. ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہے. اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے پاس سے ہی کر لیتے، مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے، اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے. اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو. زمین اور آسمان میں جو بھی مخلوق ہے اللہ کی ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں اور نہ ملول ہوتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اب دیکھیں کہ میرے عزیز بہنوں اور بھائیو، یہ آیت بہت اہم آیت ہے. ہم عام طور پر جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورتوں کے اندر بڑے زور دے کر توحید کے مضمون کو اور شرک کی تردید کے مضمون کو بیان کیا تو بالعموم ہم جو ہے وہ اس سے جلدی گزر جاتے ہیں. لیکن یہ بہت اہم جو عقائد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ اگر ان پہ زور دیا ہے تو یقینی طور پر ان پہ غور و فکر اور ان کو اپنی زندگی کے اندر اپنانا چاہیے. دیکھیں یہ پورے کا پورا ایک نظریہ حیات بیان کیا گیا ان آیات کے اندر. اور اس نظریہ حیات کیا ہے؟ یہ اسلام کا نظریہ حیات ہے، یہ قرآن کا نظریہ حیات ہے. اور اس کے مقابل کون سا نظریہ حیات بیان کیا گیا ہے؟ وہ جو ہے وہ مشرکین کا ہے، ملحدین کا ہے، جو ہے وہ چیزیں جو ہے بیان کی گئی. تو وہ کیا ہے نظریہ؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، اس کائنات کو تخلیق کیا ہے. تو ایک قرآن کے نظریے اس کے بارے میں ہم جو ہے وہ انشاءاللہ معلوم ابھی دیکھتے ہیں اس کو.
اور ایک جو ہے وہ دوسرا نظریہ اس کے مقابل کا نظریہ ہے، تو دونوں کے بارے میں ہم آگاہی قرآن میں دیں۔ تو یہ آیت کریمہ اس حوالے سے بہت ہی جو ہے ایک بنیادی حقیقت کا بیان دی ہوئی ہے، بہت اہم ہے کہ انسان کے وجود اور کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا، ان کو کیوں پیدا کیا ہے، یہ کس لیے ہے، یہ بیان کر رہی ہے۔ تو یہ بہت اہم حقیقت ہے، کیونکہ دیکھیں ہم اس کائنات کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا ہے اور ہم اس کائنات کے اندر ہیں، اور ہمیں ایک زندگی دی ہے، اور اس زندگی کو اگر ہم نے اس کا مقصد وجود اور مقصد تخلیق کو نہ سمجھا تو پھر ہم اس دنیا سے بغیر چلے جو ہے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ جانے بغیر، اور وہ مقصد انجام دیے بغیر اور اس کو پورا کیے بغیر اس دنیا سے جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ اچھا، اس کا تعلق اس بنیادی اسلامی یعنی نظریہ حیات یا قرآنی نظریہ حیات سے ہے کہ یہ کائنات اور اس میں انسان کی زندگی بے مقصد نہیں ہے۔ یہ ایک قرآنی نظریہ حیات ہے، یہ اسلامی نظریہ حیات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بھی اور انسان کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ اور جو قرآن مجید میں یہ بات مختلف مقامات پر مختلف انداز میں مختلف اسالیب سے بیان کی گئی ہے۔ یہاں پہ فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے اس کو کھیل تماشے کے طور پہ جو ہے پیدا نہیں کیا۔ تو قرآنی نظریہ حیات کیا ہے؟ ایک با مقصد تخلیق کا نظریہ ہے۔ قرآن کریم کے اس تصور کو یعنی اس تصور کو اسلام اور قرآن جو ہے دونوں یکسر مسترد کرتے ہیں کہ دنیا میں محض ایک بے لگام اور آزاد وجود ہے انسان، اور وہ جو کچھ چاہے وہ کرے اور اس کے بعد پھر فنا ہو جائے، اور اس کے بعد کی کوئی دنیا نہیں ہے۔ یہ جو ہے ایک اس نظریے کو مسترد کر۔ اسلامی نقطہ نظر کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے اور حکمت کے ساتھ پیدا کیا، اور انسان جو محض حیوان ناطق ایک بولنے والی مخلوق نہیں ہے، بلکہ انسان ایک اخلاقی وجود رکھتا ہے اور ایک روحانی وجود رکھتا ہے، اور اس کی تخلیق چاہے ہو یا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں نعمتیں جو ہے وہ بھیجی ہیں رکھی ہیں، یا پھر اس کے لیے جو شریعت اتاری اور شریعت کی پابندیاں ہیں، یہ سارے کے سارا بڑے منصوبے کا حصہ ہے۔ اور اس کائنات پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا ہے، اور اس کی آزمائش اور اس کے اعمال کا حساب لیے جانا پھر ضروری ہے۔ اس کو بتا دیا کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، اور کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اور کون سا راستہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا راستہ ہے، اور کون سا راستہ اس کی سرکشی اور بغاوت کا راستہ ہے۔ اور جو ہے وہ آپ اس کو بتا دیے دونوں راستے جو نے وہ دونوں راستے جو ہے وہ دکھا دیے ہیں۔ انا ہدینا السبیل اما شاکرا اما کفورا، اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھا کے بتایا اب کون شکر کرتا ہے اور کون جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور کون اس کی جو اطاعت سے باہر نکل جاتا ہے، آپ تاکہ اس کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق لوگوں کو جزا بھی دے اور سزا بھی دے۔ تو عدل الہی کا تقاضا جو ہے یہ ہے کہ اگر کوئی دوسری زندگی اور حساب کا تصور نہ ہو تو پھر دنیا کا پورا یہ نظام بے معنی اور بے انصافی میں مبنی ہو رہ جائے گا کہ جو لوگ ایک اچھی زندگی کریں، خدا خوفی کی زندگی بسر کریں، اور پھر جو ہے وہ اس کے مطابق زندگی گزاریں، اور دوسرے جو ہے وہ بالکل جانوروں کی سی زندگی اپنی جو ہے وہ خواہشات پہ مبنی زندگی گزاریں، دونوں کا انجام جو ایک جیسا ہو، تو یہ بالکل بے انصافی ہوگی اور یہ جو ہے بے معنی ہوگی، پورا نظام رہ جائے گا۔ زندگی میں بے مقصدیت کو قرآن نے مکمل طور پر رد کر دیا۔ بے مقصدیت کے ساتھ بہت ساری چیزیں دوسری زندگی میں اٹیچ ہے، ان میں نکار آخرت ہے۔ جب آخرت ہونی نہیں ہے تو کیوں میں یہاں پہ اچھے کام کروں، کیوں نہ میں اپنی زندگی جیسے میرا دل چاہے میں ویسے گزاروں۔ اور اس کے ساتھ پھر اخلاقی انحطاط وابستہ ہے۔ ظاہر ہے انسان جب کے اوپر کوئی ذمہ داری نہ ہو اور جیسا سے جواب دہی نہ ہو، ظاہر اخلاقی انحطاط لازمی چیز ہے، بہرا روی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ انسان اگر اپنی زندگی کو بے مقصد سمجھے تو پھر وہ کبھی رسول کی دعوت جو ہے اس کو سنجیدگی سے نہیں لے گا، اور یہ جو ہے وہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ ہے اصل حقیقت جو کفار مکہ جو ہے وہ اگر اس کو دعوت کو چھٹلا رہے ہیں تو اس کی جو ہے وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی بے مقصد ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو کھیل تماشے کے طور پہ پیدا کیا ہے، یا بس اسی دنیا کے اندر ہے، اس کے بعد کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو قرآنی نظریہ حیات با مقصد زندگی کا تصور جو ہے انسان میں، اس کے مقابل میں جو ہے بے مقصد زندگی کے جو تصور ہے اس کے بالعکس جو ہے یہ تصور جو ہے کہ زندگی بے مقصد ہے، انسان میں اس ذمہ داری پیدا کرتا ہے، اسے اخلاقی رہنمائی جو ہے ملتی ہے، اس سے مقصدیت کا شعور حاصل ہوتا ہے، اور انسان اس سے ثابت قدم
اور امید اور حوصلہ جو ہے پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر. اور یوں اس بہت بڑی یہ جو فکری کجی ہے اس کو واضح کر کے اس کی دعوت کو چھٹلانے والوں کی اللہ تعالیٰ نے فکری تصحیح بھی فرمائی ہے اور رہنمائی بھی اللہ تعالیٰ نے کی ہے. دیکھیں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ ایک دو آیات ہیں صرف، لیکن بہت بڑی اہم جو آیات ہیں جس میں اسلام کی نظریہ حیات کو اور اس کے مقابل کے اندر جو دوسرا نظریہ حیات ہے اس کی آگاہی جو ہے وہ دی گئی. حق و باطل کی کش پکش اور اس کا انجام بتایا گیا ہے کہ یہ جو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو جو ہے وہ باطل کے اوپر دے مارتا ہے. اس کے دو مفہوم ہو سکتے. کائنات کا سنجیدہ نظام اور حق و باطل کا یہ جو تصادم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے، جیسے پہلے اس پچھلی آیت میں بتایا کہ یہ جو ہے محض تماشا نہیں ہے بلکہ سنجیدہ مقصد کے ساتھ یہ ایک چل رہی ہے. اور انسان کی فطرت میں نیکی کا پہلو تو اثر پہلو ہے، بدی کا جو پہلو ہے اس وقت بڑھتا ہے جب اہل حق اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کرتے ہیں اور باطل کوئی چیز بھی اس دنیا میں ٹھہر نہیں سکتی ہے. جب بھی باطل ابھرے گا تو کائناتی نظام کی جو سرشت ہے، جو نیچر ہے، اسے برداشت نہیں کرتی. جلد پدیر جو ہے اس پر حق غالب آ کے رہے گا، اسے جڑ سے ختم کرے گا. البتہ اس کش کے دوران بعض اوقات ایسے محسوس ہوتا ہے وقتی طور پر شارٹ پیریڈ آف ٹائم کہ جو ہے وہ باطل غالب آ رہا ہے، کامیاب ہو رہا ہے. مگر یہ اس وقت ہوتا ہے جب زیادہ تر اہل حق کوئی کمزوری دکھائیں یا ان کی بے عملی ہو تو ایسے ہوتا ہے. اور قریش کو جہاں متنبع کیا گیا ہے کہ اگر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو رد کر کے باطل کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے تو تم بھی لازماً اسی انجام سے دوچار ہو گئے جس سے پچھلی قومیں جو ہیں، غضب قومیں جو ختم ہو چکی ہیں، جن پہ اللہ تعالیٰ نے چھٹلایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے تباہ کر دیا. تمہارا انجام بھی انہی جیسا ہوگا اور تاریخ اس مثالوں کی مثالوں سے بھری پڑی ہے. اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں امتحان کی مہلت اور یہ آخری فیصلہ ہے. دنیا میں ہمیشہ حق و باطل کی کشمکش جاری رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ وہ باطل کو بھی وقتی مہلت دیتا ہے تاکہ انسان کا امتحان مکمل ہو جائے اور اس پہ جو ہے وہ اس پہ جو ہے حجت تمام ہو جائے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے کہ کون حق کو پہچان کر اپناتا ہے اور کون باطل کے جال میں پھنس کر جو ہے اپنی زندگی اس میں ڈال دیتا ہے. اس مہلت کو دیکھ کر یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کے نزدیک حق و باطل میں برابر ہو گئے، بلکہ یہ صرف ایک آزمائش ہے. بالآخر وہ وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کن نازل ہوگا اور پھر حق باطل کے دماغ پر ایسی ضرب لگائے گا ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ جو اس کے مفہوم تھے. آگے فرمایا یسبحون اللیل والنہار، یہ انہی کے بارے میں ساتھ کر رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں فرشتے ہیں وہ تکبر نہیں کرتے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تھکتے بھی نہیں ہیں. یسبحون، وہ تسبیح کرتے. سبحا یسبحو تسبیحاً، تسبیح کرنا، پاکی بیان کرنا. وہ پاکی بیان کرتے ہیں اللیل والنہار، دن رات. لا یفترون، اور وہ سستی نہیں کرتے. یہ یفترون وہی لفظ ہے عام طور پر اس سے ہم لفظ افترا پڑھتے. فا تا اور را مادہ ہے، آپ دیکھ رہے اس کا. فتارا، فتارا یفترو فترن، وقفہ کرنا، سستی کرنا. دیکھیں اس سے ایک لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے فترت وحی. آپ کو پتہ ہے جو ابتدائی وحی نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کے بعد ایک طویل مدت تک دوبارہ وحی نہیں ہے. اس عرصے کو فترت وحی آنے کا وقفہ جو ہے کہا جاتا ہے. تو اس میں سستی کرنا، وقفہ کرنا شامل استعمال ہوتا ہے. تو وہ سستی بھی نہیں کرتے. اتخذوا، تو کیا کے معنوں کے اندر آتا ہے، یا کے معنوں میں آتا ہے یا کیا کے معنوں میں آتا ہے. اتخذوا، بنا لینا، کیا بنا لیے انہوں نے. آلہتن، یہ الہ آلہ معبود، من الارض، زمین سے. تو کیا انہوں نے زمین میں یہ معبود بنا لیے ہیں جو ہے کچھ، وہ کیا ہے ہم ینشرون، کہ وہ زندہ کر لیں گے، اٹھا کھڑا کریں گے مردوں کو. یعنی انہوں نے کوئی ایسے جو ہے وہ معبود بنا لیے ہیں جو مردوں کو اٹھا کھڑا کریں گے. اچھا، انشرہ جو لفظ ہے، انشرہ ینشر، انشارون، کسی بھی بے جان پڑی ہوئی چیز کو اٹھا کھڑا کرنا. اس سے مراد پھر ہے اصل میں یہاں پہ مردوں کو اٹھا کھڑا کرنا، زندہ کرنا یہاں پہ آیا. لو کانا، اب دیکھیں یہ جو کفار کے بنائے ہوئے دوسرے معبود تھے ان کے اوپر سارا یہ جو ہے شرک کی تردید پہ مشتمل بیان ہے.
لو اگر کانا فیہ ما ہوتے اس میں فیہ ما دونوں میں ہوتے دو میں دو کون سے کن دو چیزوں کا ذکر اوپر کیا گیا ہے زمین اور آسمان کا ذکر کیا جا رہا ہے اگر ان میں زمین اور آسمان میں ہوتے آلہتن جو ہے آلہتن کئی معبود ان دو زمینوں آسمانوں میں ہوتے کئی معبود اہل جمع الہ تو کیا ہوتا اللہ سوا اللہ اللہ کے سوا یعنی اگر ہوتے وہ دو اور معبود لفسدتا لام زبر لا لام تاکید ہے لام مفتوح ہے یقیناً لازمن کیا ہوتا فسدتا تو فساد پیدا ہوتا ان میں دونوں میں فسدتا ہے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے تو کن میں دو میں ہوتا زمین و آسمان کی بات ان دونوں میں فساد یعنی توازن کا بگڑ جانا اس میں پھر جو ہے توازن بگڑ جاتا ان دونوں میں یہ بات بتائیے فسادہ یفسد و فسادن خراب ہونا تباہ ہونا بگڑ جانا یہ سب تو وہ بگڑ جاتا تو توازن بگڑ جاتا یہ جو ابھی آپ توازن دیکھتے ہیں کائنات میں یہ نہ تو سبحان اللہ پس تو سبحان اللہ پاک ہے رب العرش عرش کا رب ہے اما ان ما اس باتوں ان سے وہ جو جیسے پور وہ بیان کرتے ہیں ان باتوں سے پاک ہے اللہ وہ جو بیان کرتے ہیں جو ہے وہ بیان کرنا جس میں وصف بیان کرنا ان باتوں سے پاک ہے جو بیان کرتا اللہ کے بارے میں لا یسأل ان سے یسأل یہ جو سالا یسأل سوالن جو ہے پوچھنا یسأل پوچھا جانا یعنی یہ ویسے لا یسأل وہ نہ پوچھے جائیں گے یا ان سے نہ پوچھا جائے گا اما یفعلو اما اس کے بارے میں جو انما ہے جو یفعلو وہ کرتا ہے اس کے بارے میں اسے نہ پوچھا جائے گا جو وہ کرتا ہے وہ کون خدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ یعنی جو ہے وہ ان سے اس کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا ان لوگوں سے وہم اور جب کہ وہ واو جو ہے نا یہ حالیہ ہے اور اس حالت میں کہ ہم وہ یسألون پوچھے جائیں گے اچھا اللہ کے بارے میں اللہ کیا کرتا ہے ان سے نہ پوچھا جائے گا لیکن ان کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا یہ بات ہوتی ہے ام اتخذوا یا پھر کیا دونوں کا ام جو ہے دونوں کے لیے آتا ہے کیا کے لیے بھی یا کے لیے بھی آتا ہے اتخذوا انہوں نے بنا لیے کیا انہوں نے بنا لیے ہیں من دونی ہی اس کے سوا اہلیتن اور معبود جو ہے دون غیر کے معنوں کے اندر آتا ہے اس کے اور بھی کئی معنی ہوتے ہیں کل آپ فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے فرما دیجئے ہاتو لے آؤ یہ آتا یاتی یہ ایتان جو ہے جیسے فعل امر ہے اصل میں تو یہ لفظ تھا آتو ٹھیک ہے آتو لے آؤ تو حمزہ کو پہلا حمزہ ہے آتو کا اس کو ہا سے بدل دیا گیا اور ہاتھو کر لیا گیا ہے تو یہ ایک لفظ اب اسی طرح استعمال ہوتا ہے نمبر کے طور پر استعمال ہوتا ہے لے آؤ ہاتھو لے آؤ برہانکم اپنی برہان تم اپنی دلیل لے آؤ برہان دلیل کے معنوں میں ہاذا ذکر یہ ذکر ہے من اس کا ان کا جو من جو ہے دیکھیے سنگولر کے لیے بھی آتا ہے اور من پلورل کے لیے بھی آتا ہے تو یہ ذکر ہے اب آگے بتا دے گا آگے کہ یہ جو ہے سنگولر کا ذکر آ رہا ہے یہ پلورل معنوں میں آئے گا کیونکہ آگے جو ہے پلورل کا ذکر آئے تو ان کا لفظ یہ ذکر ہے ان کا معیا جو میرے ساتھ ہے ما ساتھ کے لیے یہ قرآن مجید جو ہے ذکر نصیحت ہے ان کے لیے جو میرے ساتھ ہے ذکر بھی ہے نصیحت بھی ان کے لیے جو میرے ساتھ وہ ذکر من قبلی اور ان کی نصیحت وہ ذکر اور ان کی نصیحت جو ہے من قبلی جو مجھ سے پہلے تھے یعنی ان کی نصیحت بھی تھی ان کی نصیحت تورات قرآن میں انجیل اور زبور تھی لیکن بلکہ اکثرهم زیادہ تر لوگ لا یعلمون اس کو نہیں جانتے اس بات کو حق کو فہم موردون حق کو وہ پس منہ پھیرنے والے حق سے وہ منہ پھیرنے والے یعنی حق سے منہ پھیر لیتے ہیں
ان آیات کو کچھ ترجمہ پڑھ دیں۔ شب روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، دم نہیں لیتے۔ کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے عرض خدا ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑے ہوں؟ اگر آسمان اور زمین ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا آسمان اور زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔ بس پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے، اور سب جواب دہ ہیں۔ کیا اسے چھوڑ کے انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے ہیں؟ اے محمد ان سے کہو لاؤ اپنی دلیل، یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں موجود ہیں جس میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی، مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں، اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب دیکھیں عزیز بہن اور بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ پورے کا پورا سبق توحید کے دلائل کے اوپر مشتمل ہے، اور شرک کی جو ہے وہ تردید ہے اس پہ۔ آپ دیکھیں کہ یہ آپ جو ہے دلائل اس پہ بھی موجود ہے، اور ان آیات کے اندر بھی، اگلی آیات کے اندر بھی دلائل۔ تو یہ کس قسم کے دلائل ہیں؟ دیکھیں کہ ان کا ایک وہمہ تھا، ایک جو ڈیلوژن تھا مشرکین کا، اس کے بارے میں اس کو رد کیا گیا ہے۔ تو اس پہ عقلی دلائل دی گئی، ریشنل ایویڈنس جو لایا گیا ہے کہ اگر ہمیں معلوم ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار نہیں کر سکتے تھے کہ پوری کائنات کا رب جو ہے اللہ ہے۔ اس بات کا جو ہے وہ جو ہے ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو پالنے والا بھی ہے، مالک بھی، خالق بھی ہے، وہ رب العرش عظیم ہے، عرش پر متمکن ہے، ساری کائنات کے احکام صادر کرتا ہے، آسمانوں کو چلانے والا، یہ عقیدت تھا ان کا۔ لیکن جو ان کی ذہن میں بنیادی جو خبر تھا اور غلطی تھی ان کا، وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش بہت دور ہے، اس لیے وہ زمین کی معلومات براہ راست جو ہے نہیں دیکھ بھال کرتا۔ زمین پہ اس نے چیزوں کے لیے، زمین کی پرورش کے لیے، نظام معیشت اور زراعت کو چلانے کے لیے اس نے کچھ دوسرے جو ہے وہ لوگ ہیں جن کے زمینی چیزیں سپرد کر رکھی ہیں۔ تو اس تصور کے تحت انہوں نے زمین کے لیے الگ طور پر جو ہے خدا اور الہ جو ہے گھڑ لیے تھے، کوئی بارش کا ہے، کھیتی اگانے کا ہے، روزی فراہم کرنے کا ہے، آپ دیکھتے ہیں، اور زمین میں حاجت کرنے کا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو 360 بتوں کا تصور تھا، یہ اس وجہ سے تھا کہ ہر چیز کے لیے انہوں نے الگ الگ بت رکھی ہوئی ہے۔ سفر کے لیے جاتے تو کسی اور کے حاضری دیتے، اولاد کے لیے مانگتے کسی اور، بارش کسی اور سے مانگتے، تو ہر طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ بت بنا رکھے ہوئے تھے۔ تو یہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ پوری ہماری زندگی کو کنٹرول کرتے ہیں، روئے زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں، بارشیں ہیں، سب چیزوں کو جو ہے یہ کنٹرول کرتے ہیں۔ تو وہ گویا دو قسم کی الوہیت کے جو ہے قائل، آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے قائل تھے، اور زمین کے اوپر جو ہے مختلف قسم کے انہوں نے جو خدا اپنے ساختہ خدا اور جو معبود بنائے ہوئے تھے ان کی الوہیت کے قائل تھے۔ اس ڈیلوژن، اس وہمے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے وہ رد کیا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کائنات کے خدا ایک ہو اور زمین پہ کوئی دوسرا خدا ہو۔ تو یہی تضاد تو ان کے اصل شرک کی جو ہے وہ بنیاد تھی۔ وہ زبان سے اللہ واحد ہے اقرار کرتے، لیکن عمل کے اندر، پریکٹیکلی زندگی کے اندر جو ہے بے شمار خداؤں کو مان کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے اس کو بالکل مسخ کر دیا۔ تو کائنات کا پورا نظام زمین کی گہرائیوں سے لے کر دور ترین جو سیارے ہیں اور جو دوسرے جو سیلیسٹیل باڈیز ہیں ان کے اندر، پوری کائنات کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کامل توازن ہے اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے، اور یہ توازن ممکن نہیں ہے اگر کوئی غالب اور اٹل قانون ہر چیز کو ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط نہ رکھے، یعنی کوئی ایسی چیز جو ان سب کے اوپر حاوی ہو اور ان کو کنٹرول کرنے والی ہو، ان کو بنانے والی ہو، ان کے متعلق قوانین بنانے والی ہو۔ اگر کوئی ایسی قوت ان سب پہ غالب نہ ہو تو یہ اتنی سیلیسٹیل باڈیز کائنات کے اندر جس کے لیے ہمارے پاس یقینی طور پر اعداد بھی نہیں، یعنی ہمارے اعداد ختم ہو جاتے ہیں، اور ان سیلیسٹیل باڈیز کی جو ہے وہ تعداد جو ہے وہ بھی ابھی ایسٹیمیٹڈ ہی ہے صرف، اور وہ بھی ہم بیان کرنے سے جو ہے قاصر ہے۔ ان کو کوئی چیز جو ہے ان کے درمیان میں ان کو کوئی مربوط رکھے اور ان میں توازن رکھے اور ان کے اندر کوئی کولیجن نہ ہو، اور یہ
جو اللہ تعالیٰ جو بھی ان کے ذمہ ایک فریضہ وہ سرانجام دے رہے ہیں وہ بالکل اسی طرح دیتے رہیں اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ انحراف نہ ہو. تو یہ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ بہت سارے حاکم بجک وقت اپنی مرضی چلائیں اور پھر بھی یہ پورے کا پورا نظام کائنات جو ہے اپنی جگہ پہ اس طریقے سے مربوط طور پہ چلتا رہے؟ تو ظاہر جواب اس کا جو ہے وہ نام ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. نظام کائنات کی یہ جو ہم آہنگی ہے، یہ جو کوارڈینیشن ہے اور یہ جو بیلنس ہے، یہ اس بات کا گواہ ہے کہ اختیارات اور حقیقت ایک ہی ہستی کے پاس ہیں اور یہ اختیارات اور یہ جو ہے منقسم نہیں ہے. اگر زیادہ خدا ہوتے تو یقینی طور پر جو ہے پھر یہ چیزیں ایسے نہ ہوتی جیسے میں نظر آ رہی ہیں. تو دیکھیں کہ یہ ایک ریشنل ایویڈنس تھا، یہ ایک عقلی دلیل ہے. ہم اس کو سوچ سکتے ہیں، کو سمجھ سکتے ہیں. کوئی بھی انسان جو عقل رکھتا ہے اور جو ہے وہ چیزوں سے جو ہے وہ چیزوں کو دیکھ کے اور سن کے اور سمجھ کے کوئی شخص جو ہے اسے نتیجہ اخذ کرتا ہے تو یہ وہ اس نتیجے پہ جو پہنچے گا. اب دیکھیں شرک کی ایک پھر دوسری اگلی آیت کے اندر تردید کی گئی ہے نقلی دلیل کے ساتھ، ریویلڈ ایویڈنس. نقلی دلیل وہ ہوتی ہے جو پرانی دوسری جو کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو آسمانی کتابیں نازل کی ہیں ان کے اندر پائی جائے اور قرآن میں پائی جائے اور رسولوں نے کہی ہو جو بات اور اللہ تعالیٰ کی بات کا ثابت ہو، تو یہ نقلی دلیل ہے، ریویلڈ ایویڈنس ہے یہ والا. اور یہ کیا ہے؟ توحید کے اثبات اور شرک کی تردید میں پہلے تو دو اللہ تعالیٰ نے عقلی استدلال استعمال فرمایا، اب یہاں پہ نقلی استدلال فرمایا کہ مشرکین کو خود انہی کے معنوی ماخذ کی طرف متوجہ کیا گیا. تم لوگ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہے، اچھا تو پھر اس قرآن کو دیکھ لو جو تمہارے سامنے موجود ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں پچھلے انبیاء کی تعلیمات بھی بالکل امانت اور دیانت سے بیان کی گئی. اس کے علاوہ تمہارے پاس پچھلی کتابیں آسمانی کتابیں بھی موجود ہو جن کو تم ریفر کرتے رہتے ہو کہ اس طرح ان کے پاس کتابیں موجود ہیں. آپ ان تمام کتابوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں کسی میں کوئی ایک ایسا جملہ جو ہے وہ دکھا دو جس میں شرک کی تائید کی گئی ہو، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی خدائی کسی اور کو دے دی ہو، کوئی اور دوسرا خدا بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، یا کسی ایسی کوئی صفات کسی کو بخش دی گئی ہوں جو الوہیت کے درجے پہ ہوں، جو الہ کے درجے میں ہوں، یعنی کوئی اور بھی الہ موجود ہے کسی کے اندر، ایسی صفات بھی موجود ہے. تو آپ دیکھو گے کہ ایسی حقیقت میں تمام کتابوں کے اندر، رسولوں کی تعلیمات میں، کتابوں میں، قرآن میں، کوئی ایسی ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کے اندر یا ان کی تعلیمات میں کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے جو ہے تم دکھا نہیں سکتے. یہ اس لیے ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام ہمیشہ سے توحید کی دعوت دیتے آ رہے اور مشرکین کی ضد دراصل کسی دلیل پر نہیں تھی بلکہ جہالت پر ہے اور یہ جہالت کو علم سمجھے ہوئی ہے اور اسی غلط فہمی کی وجہ سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت حق کو جو جھٹلا رہے ہیں اور اسے منہ موڑ رہے ہیں اور اپنی جھوٹی ہوئی بات پہ جو وہ اڑے ہوئی ہے. قرآن اور پچھلی تمام آسمانی کتابوں میں یہ حقیقت ایک مشترک ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کے ساتھ شریک کرنا جو ہے یہ جھوٹ ہے اور شرک کے حق میں کوئی نقلی بھی دلیل بھی جو ہے وہ موجود نہیں ہے. یہ بات بتائی گئی ہے. اور تیسری قسم کی جو دلیل ہے وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، ارسلنا نون الفنا، ارسلہ بھیجنا، نون الفنا ہم نے نہیں بھیجا ہم نے، ان قبلے کا، اس سے پہلے کاف جو ہے کسی بھی حرف کے بعد آ جائے تو یو معنی میں آتا ہے آپ کا. اس سے پہلے آپ نہیں بھیجا ہم نے، اب سے پہلے من رسول، کوئی رسول، من رسول، کوئی جو رسول اس لیے کہتے ہیں کہ اصل میں یہ لفظ ہے رسول من رسول، تو من اس لیے آیا رسولوں میں سے کوئی رسول، رسول لام رسول کی جو تنوین ہے دو جو زیریں ہیں یہ اس کو نکرہ بنا رہی ہیں. کوئی بھی رسول، رسول من رسول، رسولوں میں سے کوئی رسول، الا مگر، نوحیہ نون پیش نو ہم والا ہے، فرسٹ پرسن پلورل والا، ہم آگے وہی لفظ وہی، ہم وہی کرتے تھے الہی، اس کی طرف ہم اس کی طرف وہی کرتے تھے. صحیح نہیں، تمام انبیاء کی طرف وہی کرتے تھے. انہو، کس بات کی وہی کرتے تھے؟ انہ کہ وہ لا الہ الا ہو، یعنی اس حقیقت کی طرف کہ نہیں ہے کوئی معبود، لا الہ کوئی الہ نہیں ہے، الا مگر جو ہے مگر وہ انا میں، فعبدون میری عبادت کرو. کوئی بات نہیں، ہم نے رسولوں کی طرف وہی کی ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے معبود مگر میں اللہ تعالیٰ، فعبدون پس
جو ہے میری بات کرو. یہ فعبدونی تھا، اس میں اس کو جو ہے یا کو حذف کر دیا گیا ہے. وقالو، اور وہ کہتے ہیں اتخذ الرحمن ولدا، انہیں ملا کے پڑھیں گے. قالوا اتخذ، وقالو، اور وہ کہتے ہیں اتخذ، بنا رکھا ہے، الرحمن، رحمان نے بنا رکھا ہے، بنا رکھی ہے، والدن، اولاد، سبحانہ، پاک ہے وہ، پاک ہے وہ، اس میں اپنی ذات میں اور صفات میں اور سب چیز میں وہ پاک ہے. یعنی یہ بڑا جملہ ہے ایک بڑا، اس میں سب چیزیں کہ اللہ تعالیٰ تمام نقائص سے پاک. یہ جب ہم کہتے ہیں نا تسبیح بیان کرنا، پاکی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ پاک ہے. اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے، کمی سے، کوتاہی سے، خامی سے، جو چیز وہ ہو سکتی ہے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ جو پاک ہے، بر ہے، اعلیٰ و عرفہ ہے. بلکہ عباد مکرمون، عباد، وہ تو بندے ہیں، مکرمون، اکرام والے، عزت والے، وہ تو بندے ہیں. یعنی دیکھیں اس کو جوڑا گیا ہے بندوں کو جو ہے اولاد سے. یعنی اگر ہم پھر دیکھیں کہ جو مشرکین مکہ کس کو اولاد سمجھتے تھے، دیکھیں اس سے پہلے بھی دنیا میں مختلف قومیں آئی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اولاد کو جو ہے وہ بیان کرتی تھی. تو مشرکین کس کو سمجھتے تھے؟ فرشتوں. تو ان کی طرف ریفر کیا گیا، نام نہیں لے گیا لیکن وہی مراد ہے. بل عباد مکرمون کا ہے کہ وہ فرشتے تو اس کی عزت والے بندے ہیں، بندے مکرم بندے ہیں، اکرام والے بندے ہیں. جو ہے یہ بات کی ہے مکرمون، اکرم یکرم، اکرام ان سے جو ہے وہ عزت کرنا، مکرم ہونا. اور اس سے پھر جو مکرم جو ہے عزت والے، اور مکرم کی جمع مکرمون، عزت والے پلورل یعنی آ گیا ہے. تو وہ فرشتے تو بڑے عزت والے ہیں. لا یسبقونہ، سبق کا جو ہے وہ پہل کرنا، سبق، ٹھیک ہے. یہ پہل کرنا، اس سے پہلے سبقت بھی اسی ہوتا ہے، پہل کرنے کو. سبق کا وہ چیز، سبق جو پڑھا جاتا ہے لیسن کے معنوں کے اندر، تو وہ ہوتا ہے کہ ہم ایک کے بعد اس کے بعد اگلا لیسن جب پڑھتے ہیں، اس سے اگلی چیز پڑھتے ہیں، تو وہ سبق ہوتا ہے. یعنی اس سے بعد آنے والا، آگے آنے والا. لا یسبقون، وہ پہل نہیں کرتے، بالقول، بات کرنے میں، بالقول، قول میں، یعنی اللہ تعالیٰ سے بات کرنے میں وہ پہل نہیں کرتے. وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز جو ہے پوچھتے نہیں ہیں پہلے، جب تک یعنی اللہ تعالیٰ ان کو نہ فرمائے. یہ بات کی. تو دیکھیں یہ تصورات کی جو ہے وہ کی جا رہی ہے، جھٹلایا جا رہا ہے، ان کی بےخونی کی جا رہی ہے. جو وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، وہ تو بڑے مکرم فرشتے بندے ہیں. لا یسبقون، تم چھوڑو کہ وہ کریں گے، کچھ کریں گے. لا، وہ تو جو پہل بھی نہیں کرتے بات کرنے میں، اللہ تعالیٰ سے بات بھی نہیں کرتے جو ہے پہل کرنے میں. وہم، اور وہ، بے امر ہی، اس کے حکم پر، بے امر ہی، اس کے حکم پر، اللہ تعالیٰ کے حکم پر، یعملون، عمل کرتے، عملہ یعملو جو ہے وہ جو ہے عمل کرتے عملہ. تو یہ یعلم، وہ جانتا ہے. کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. ما بین ایدیہم، جو ہاتھوں کے درمیان میں. ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ جو یہ ایک محاورہ ہے، جو کچھ جو ہاتھوں کے درمیان میں ہے وہ سامنے کی بات ہے. یعنی جو سامنے ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، وما خلفہم، جو پیچھے ہے وہ بھی جانتا ہے. ولا یشفعون، اور نہ وہ سفارش کریں گے، اور وہ سفارش نہ کریں گے. یہ جن کی بات کر رہے ہیں نا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ بھائی دیکھو یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور دیکھو بیٹیاں جو ہوتی ہیں اپنے باپ کو جو ہے وہ مطلب منا لیتی ہیں، باپ ان کے بیٹیوں کے خلاف نہیں کرتا، تو ہم اگر انہیں خوش کریں گے تو دیکھیں یہ ہماری سفارش کرے، تو اس کی تردید کے لیے ولا یشفعون، یہ سفارش نہ کریں گے. اللہ، مگر، لمن ارتضی، اس کی جسے وہ پسند کرے، جسے اللہ پسند کرے، جس کو اللہ پسند کرے اس کے لیے. ارتدا یا ارتدا راضی ہونا، رضیہ سے ہے، یہ باب افتعال ہے. وہم، اور وہ، من خشیت ہی، اس کے خوف سے، اس کے خوف سے جو ہے وہ کیا ہے؟ مشفقون، ڈرتے رہتے ہیں، ڈرنے والے ہیں. یعنی جو ہے وہ یعنی یہ فرشتے جو ہے خشیت، ڈر، ہیبت، خوف، جس میں تعظیم ہو، وہ والا خوف خشیت کہلاتا ہے. مشفقون بھی ڈرنا ہے، اور ڈرنا ہے. دیکھیں جیسے
ایک لفظ ہوتا ہے باپ کی شفقت ہوتی ہے، شفیق لفظ ہوتا ہے، تو وہ بھی ڈرنے والا، لیکن اس ڈر کے اندر محبت اور نرمی اور خوف اور ہمدردی اور یہ ساری چیزیں اگر ہوں تو پھر وہ چیز جو ہے وہ کسی چیز کو چاہنا لیکن محبت کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور ہمدردی کے ساتھ، کسی کو نقصان نہ پہنچائے، اس بات کا خوف رکھنا جو ہے یہ شفقت ہے، یہ شفقت ہے۔ اس وجہ سے پھر جو ہے وہ جو ہے لفظ تو اس کا مادہ تو شین فا اور قاف ہے شفقہ، اس سے جو فورتھ فارم ہے باب فا اشفقہ یشفق اشفاقن ڈرنا، سیزن لفظ اردو لفظ ہمدردی اور نرمی و محبت کے ساتھ ڈرنا، مشفق ڈرنے والا، ہمدرد نرم دل، مشفقون اس کی جمع ہے۔ پھر اچھا ایک اور بات دیکھیں کہ یہ ملا جلا یہ امتزاج ہے کہ کسی کو ڈر محبت بھی رکھنا لیکن کسی کو نقصان نہ پہنچائے اور دردی بھی رکھنا اس کے ساتھ، تو یہ تو دیکھو یہ لفظ شین فا قاف شفق، ٹھیک ہے؟ تو شفق جو ہوتا ہے یہ کون سا ٹائم آپ کو پتا ہے، ایک جو شام کو جو ایک سرخی اپیئر ہوتی ہے جب سورج غروب ہو رہا ہوتا، سورج غروب ہو چکا، غروب ہو گیا ہے، سورج نیچے چلا گیا ہے زمین سے اور اب اندھیرا آ رہا ہے اور آسمان پہ وہ دوسری طرف جو ہے تھوڑی سی جو ہے وہ سفیدی ہے، تو یہ جو امتزاج ہے اس کا، اس کو جو ہے وہ جو اس وقت رنگ ایک خاص قسم پیر ہوتا ہے شام کو شفق ہے، تو امتزاج کی وجہ سے پھر اسی میں یہ معنی بھی پیدا وہ یہ ہے کہ جس میں خوف بھی ہو اور محبت بھی ہو اور جو ہے یہ دونوں چیزیں موجود ہوں تو وہ جذبات جو ہے پھر وہ جو شفق ہے، یہ شفقت ہے، اسی سے مجھے سے ماننا نکلے۔ وَمَن یقل اور جو کہے منہم ان میں سے انی بے شک میں الہ معبود ہوں من دون ہی اس کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کو چھوڑ کر میں معبود ہوں، جو بھی ان میں سے کہے گا فرشتوں میں سے وہ کچھ میں فذالک تو وہ ہوگا پھر وہ شخص ہوگا نجزی ہے نون زبرنا ہم جزی ہے اس کو جزا دیں گے جہنم جہنم کی، ہم اس کو پہ جہنم کی سزا دیں گے جو یہ کہے گا کہ میں معبود ہوں اللہ کو چھوڑ کر، ذالک اسی طرح نجزی ہم جزا دیتے ہیں ظالمین ظالموں کو جزا دیتے ہیں۔ آخری آیات کی کچھ ترجمہ۔ ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھیجا ہے اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، بس تم لوگ میری ہی بندگی کرو۔ یہ کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے، اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے، بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے۔ وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے وجز اس کے کہ جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں، اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں تو اسے جہنم کی سزا دیں گے، ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ جزاک اللہ۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، دیکھیے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تو جو ہے وہ اس سے پہلے استدلال فرمائے دیے، ان میں سے ایک دو عقلی تھے، پھر اس کے بعد دو جو ہے وہ تو پھر اس کے بعد ایک عقلی تھا، اور اب تیسرا جو ہے وہ شہادت آ رہی ہے تاریخ نبوت سے، رسولوں سے۔ تو یہ جو ہے تاریخ نبوت سے ہسٹوریکل ایویڈنس، پروفیٹک ہسٹری یہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی بے بسی اور دلیل جو نہ لا سکنے کی جو حقیقت کو نمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل ہاتھو برہانکم، تم لاؤ دلیل، تو دلیل کہاں سے لاتے؟ یہ بات بتائی گئی۔ حقیقت تو یہ بھی جب بھی رسول مبعوث کیا گیا اس پہ کتاب نازل ہوئی، وہ سب سے ان کا بنیادی جو دعویٰ تھا وہ توحید کا ہی توحید، اور یہی وجہ ہے کہ اگر آج کسی بھی آسمانی کتابوں کو تم اٹھا کر دیکھو، چاہے کس قدر ہی تعریف کیوں نہ ہو چکی ہو، تمہیں ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی تعلیم ملے گی، لیکن شرک کا کوئی اس بات جو ہے، حتیٰ کہ اب پتہ ہے کہ شیخ احمد دیدات کہا کرتے تھے عیسائیوں سے ساتھ مکالمے میں کہ دیکھو اگر تم ایک جگہ بھی جو تمہاری موجودہ تحریف شدہ بائبلز ہیں ان کے اندر ایک بھی مجھے انویکٹلی جو ہے وہ اگر تم دکھا دو ایک سٹیٹمنٹ بھی کہ جو ایکسپلیسٹلی یہ بیان کر رہی ہو کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یا اللہ نے بیٹا بنایا ہے تو جو ہے مجھے اور اس کی اولاد ہے، تو وہ کہتے تھے کہ میں بھی تمہارے عقیدے پہ ہو جاؤں، تو یقینی طور پر یہ بہت بڑا چیلنج اپنی ساری زندگی کو دیتے رہے، اور کوئی شخص آج تک تو پوری ان کتابوں کے اندر تحریف کے باوجود بھی آج کوئی
ایسی جو ہے شہادت نہیں ملتی جس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی شرکت ہو۔ یہ انسانوں کی اپنی بدبختی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے ماننے کے باوجود بھی اس نے اپنے طور پر خود ساختہ قسم کے شرک توحید جو ہے وہ بنا لی ہے۔ توحید کی دعوت جو ہے جو آج رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر رہے ہیں، یہ کوئی انوکھی دعوت نہیں ہے، یہ وہی دعوت ہے جو آغاز سے ہی انبیاء کرام اپنی قوموں میں دیتے آئے ہیں، اور آج یہ نبی کے وسلم دیکھ رہے ہیں، اور اس عقیدے میں ذرا برابر بھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں فرشتوں کی کیا حیثیت ہے، اس بات کی جو ہے وہ اس بات کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں اور حقوق میں بالکل واحد اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن عجیب یہ بات ہے، تعجب کی بات ہے کہ بعض قوموں نے اس حقیقت کو نظر انداز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اولاد ثابت کی ہے، اور اس کا اشارہ خاص طور پر دوسری قوموں کے علاوہ عربوں کی طرف خاص طور پر ہے کہ وہ اولاد بیٹی سمجھتے تھے فرشتوں کو، اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اگر ہم انہیں خوش رکھیں گے تو پھر دنیا میں ہمارے لیے رزق کی فراوانی ہوگی، اور قیامت کے دن یہ اپنے باپ سے ضد کر کے ہمیں جو ہے بخشوا لیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی تردید فرمائی، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور اس بات کی بھی تردید فرمائی کہ یہ ہرگز جو ہے سفارش نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کے لیے خود چاہے گا اس کے لیے وہ سفارش کی جو ہے وہ بندوبست فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، مومنین سفارش کریں گے، فرشتے سفارش کریں گے، بہت سارے دوسرے لوگ شہید سفارش کریں گے، قرآن کے حافظین جو ہے وہ سفارش کریں گے، بہت سارے لوگ سفارشیں کریں گے، لیکن اس کے لیے جس نے اللہ تعالیٰ کی بغاوت اور سرکشی میں زندگی گزاری ہوگی اس کے لیے کوئی بھی سفارش موجود نہیں ہوگا۔ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، کہ جب وہ راضی ہو جائے گا ہماری سفارش کا بندوبست بھی ہو جائے گا، اور وہ خود اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف دے گا۔ دیکھیں اولاد کا یہ اللہ تعالیٰ کی اولاد کا شرکی عقیدہ جو ہے، یہ ہمارا جو انسان کو جواب دہی کا جو فریضہ ہے یا جواب دہی کا جو عقیدہ ہے، اس سے یہ فرار کا ایک فریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ماننے کا عقیدہ جو انسان کی اپنی نفسیات کی کمزوری کے نتیجہ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر خدا ایک ہے تو اسے لازمہ استعمال کا جواب دینا ہوگا، اور اعمال جو بھی اس نے کیے ہوں گے، اور اگر یہ احساس جو ہے اس کو جو جواب دہی کا احساس اس کی آزادی کو محدود کر دیتا ہے، تو اس بوجھ سے بچنے کے لیے انسان نے ہمیشہ کوئی نہ کوئی نظریہ تراشا کھڑا ہے، جس کی وجہ سے اس پہ ذمہ داری کا جواب اور جواب دہی کا احساس کم ہو جائے، یا کوئی مجھے شارٹ کٹ مل جائے انسان کو جو ہے وہ بخشش کا۔ اور تو پھر دو قسم کے غیر مذہبی لوگوں نے تو آخرت کے انکار کیا کہ آخرت ہوگی ہی نہیں، لہٰذا نہ بجے بانس نہ ہوگا بانس نہ بجے بانسری والی بات ہو گئی۔ جبکہ مذہب والوں نے جو ہے شرکی عقائد گھڑ لیے کہ دیکھو فلاں جو ہے میری سفارش کر لے گا، اور فلاں میری سفارش کر لے گا، اور وہ کس لیے، اور میں اس کے دامن سے وابستہ ہوں، اور درمیانی خداؤں کا سہارا ڈھونڈ لیا۔ وہ حقیقت میں یہ عقیدہ جو ہے جواب دہی سے فرار اور ایک خود ساخت کا فریب ہے، تاکہ انسان حق و باطل کی لکیر کو دھندلا کر اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزار سکے۔ تو انسان نہ تو جو ہے حق کا ساتھ دے، نہ حق کے لیے مشکلات کو جو ہے وہ انگیز کرنا پڑے، نہ اس کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی، نہ اس پہ صبر کرنا پڑے، نہ انسان کی زندگی مشکل ہو بلکہ عیاشی انسان کرے اور ایک بڑی اور تعیش زندگی گزارے۔ تو یہ جو ہے عقیدے اس کے لیے اس کو یہ کام دیتے ہیں۔ اس شرکی عقیدے کی تردید اللہ تعالیٰ نے فرمایا خدا کی بیٹیاں نہیں ہیں، یہ بے وقوف لوگ یہ ایسا سمجھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے جو باعزت بندے ہیں، قرب حاصل ہے، ان کی جو ہے وہ خوبیاں بیان کی گئی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بات بھی نہیں کرتے، تبھی بات کرتے ہیں جب ان کو بات کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، تو ان سے ان کے شفاعت کا عقیدہ باطل عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ شفاعت کا صحیح عقیدہ قرآن میں متعدد بار بیان ہو چکا ہے، ہم ابھی حال ہی میں اس کے اوپر ایک ضمیمہ بھی جو ہے وہ لا چکے ہیں، اور لوگوں کو اس عقیدے کے بارے میں غلط فہمی نہ ہو، یا یہ وہاں پھر بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی سفارش اور شفاعت پر تکیہ کیے ہوئے ہیں تو پھر وہ ان ساری باتوں کو سوچ لیں، محض ایک وہم کے سہارے ہی اپنی عاقبت کو خنداش جو ہے وہ کر رہے ہیں اور یہ خراب کر رہے ہیں۔ اور یہ بات جو ہم لوگوں کو بتائی گئی ہے، دیکھو یہ اس عقیدے کے اوپر تکیہ کر کے اپنی عاقبت کو مت خراب کرو۔ اور یہ جو آیات ہیں 17 سے 19 تک کے رموز و اسباق ہیں، اس کے اندر جو حکمتیں بیان ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، ان کا یہ خلاصہ بھی یہاں پیش کیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا جزا۔ اگر کوئی سوال ہے تو ساتھ پوچھ سکتے ہیں۔
ظاہر بھائی نے جو ہے وہ دہانی کروائی ہے کہ چونکہ نماز اب کافی آگے چلی گئی ہے، اب تو جو ہے وہ 11:30 سے بھی پہلے جو نماز ہو جاتی، مطلب ہو جاتی ہے، نماز ٹائم ہو جاتا ہے. تو ظاہر بھائی نے، اور اس سے پہلے بھی ہم کرتے چلے آ رہے ہیں کہ تو ہم 15 منٹ پہلے لے آتے ہیں اس کو، اور 12:30. تو انشاءاللہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کچھ لوگ تھوڑا سا دور جاتے ہیں، یا کچھ نماز جگہوں پہ تھوڑی سی بعد میں نماز ہوتی ہے، تو گھر پہنچتے پہنچتے تک 12:15 ہو جاتے ہیں. تو 12:30 مناسب ٹائم ہے، جب تک ہم 4 5 6 مہینے جو بھی ہمارے اس دوران گزر جائیں گے اس پہ انشاءاللہ. تو جب ہم دیکھیں گے زیادہ قریب آ گئے تو پھر ہم سوئچ کرتے رہتے ہیں 12:45 اور 12:30 کے درمیان. تو انشاءاللہ ہمارا اگلا جو پروگرام ہوگا وہ ہم ٹائم چینج کر لیں گے. ظاہر بھائی جو ہے اس میں ساتھیوں کو وہ بھی کر دیں گے، یا دہانی بھی کروا دیں گے. تو اگلا پروگرام انشاءاللہ ہم 12:30 پہ 12:30 سے کیا کریں گے، اللہ اس کے ساتھیوں کی کوئی دوسری تجویز ہو اس بارے میں بتا سکتے. یہ مناسب تجویز ہے. 12:30 بجے، آج کل 11:23 پہ خطبہ شروع ہو جاتا ہے، تو وہ جی ختم ہوتا ہے 12:15 بجے ختم ہو جاتا ہے، 12 بجے جماعت بھی ختم ہو جاتی ہے. تو گھر پہنچتے پہنچتے تک لوگوں کو 12:10 12:15 ہو جاتے ہیں. تو پھر میرے ہاں خیال میں بالکل، ہاں 12:30 جو ہے مناسب ہے، مناسب صحیح تاکہ ہے. لوگ تسلی سے گھر پہنچ جائیں اور جو ہے پھر جوائن کر سکیں. اقبال بھائی، جی یہ جو شرک کی مختلف اقسام ہیں اور ہوتے ہیں، تو یہ کس کو زمرے میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر کہا ہے کہ آپ اس یہود و نصارہ کو اپنے دوست نہیں بناؤ. ہم دوست کیوں بناتے ہیں؟ ہم ان سے وہ توقعات وابستہ کرتے ہیں اپنے کاموں کے لیے، دنیاوی کاموں کے لیے، جو اللہ تعالیٰ سے وابستہ کرنے چاہیے. تو یہ شرک کے زمرے میں نہیں آئے گا. دیکھیے، شرک کے زمرے میں یہ چیز نہیں ہے. شرک تو ایک تو یہ ہے، شرک اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں، یا اس کی صفات کے جو تقاضے ہیں ان میں سے کسی چیز میں جو ہے شریک کر لیا جائے، یہ شرک ہے. وہ جو بات الگ طور پہ آئی ہے، اگر آپ کو یاد ہوگا قرآن مجید میں کئی مقامات پر جب کہا گیا ہے کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ان یہود اور نصارہ کو اولیاء اپنا دوست مت بناؤ. تو اس زمرے میں ہم نے ہمارا ایک پورا ضمیمہ موجود ہے کہ دوست بنانے سے، یا یہ کہ یہود و نصارہ کے ساتھ کس قسم کا تعلق رکھا جا سکتا ہے اور کس قسم کا تعلق نہیں رکھا جا سکتا. تو دراصل اس میں ہم نے، اگر آپ کو یاد ہوگا، میں ساتھیوں کو کر دوں گا میں کہ 4 قسم کے تعلقات ہیں، ہاں جو ان میں سے ایک تعلق جو ہے موالات کا تعلق نہیں رکھا جا سکتا. ان کو دو قلبی دوست نہیں بنایا جا سکتا. ان کے ریاست کے جو بہت ہی ان کے اندر گھس آنا، اور ریاستی اداروں کے اندر، اور جو ریاستی جو چیزیں ہیں ان تک ان کی رسائی اور ان کو اہم مقامات تک رسائی، یہ نہیں ہو سکتا. البتہ تجارتی تعلقات ہیں، اور انسانی بنیاد پر جو تعلقات ہوتے ہیں، اور لین دین کے تعلقات ہیں، جیسے میں نے کہا ٹرانزیکشنز ہیں، یہ والے معاملات ان کی اجازت ہے ان کے ساتھ. لیکن جو ہے وہ دوسرے تعلقات کی جو قرآن میں جن کو جو ہے وہ نہیں، میں تو اولیاء ولی. اقبال بھائی اب اس بات سے جی میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں تو موجودہ حالات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اس وقت تو ہمارے مسلمان حکمرانوں نے بالکل ایسے بنایا ہوا ہے کہ شاید امریکہ نعوذ باللہ بس وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، اسرائیل جو کچھ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں، تو اسی لیے ان کے ہاں میں حامل آنا چاہیے. وہ دیکھیں بالکل صحیح ہے، وہ اس سے رہنمائی ملتی ہے. یہ تو کہ شرک کا معاملہ جو ہے یہ تو افراد کے اوپر اس کا ہوتا ہے کہ شرک جو ہے، اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ یہ سمجھے کہ مجھے جو فلاں شخص، فلاں ادارہ، فلاں ملک مجھے ایسے مدد کر سکتا ہے جیسے میری اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، تو یہ شرک کا عقیدہ ہے ظاہر ہے. تو اگر کوئی شخص ایسا سمجھے، ظاہر ہے یہ اس پہ اس کا اطلاق تو ہوگا انہی طور پر. لیکن چونکہ اگر جو ہے، اگر قوموں کے لیے پھر رہنمائی، ملکوں کے لیے اور قوموں کے لیے رہنمائی اس میں یہ ہے کہ جو ہے دیکھیں ایسا عقیدہ رکھنا جو ہے ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص کو یہ عقیدہ رکھے اور اس پہ شرک کا اطلاق ہوگا. تو اگر کوئی شخص ہے کہ فلاں ملک جو ہے میری ایسے کر سکتے جیسے اللہ تعالیٰ مجھے بچاتا ہے، تو ظاہر ہے یہ اس میں رہنمائی یہ ہے کہ ایسا یہ صحیح نہیں ہے. اس کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ رکھنا چاہیے، اور دوسرے جو ہے مسلمانوں کو آپس میں جو ہے محبت اور جنگانگت، اور آپس میں جو تعلقات ہیں ان کے ایک دوسرے کی مدد اور استعانت اور یہ چیزیں،
کرنی چاہیے. اس سے یہ رہنمائی ملتی ہے قوموں کے لیے. اس میں تو دیکھیں اس وقت تو سب جتنے بھی مسلمان حکمران ہیں وہ اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ ہماری حکومت نہ جائے، اور ہماری حکومتوں کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو امریکہ ہی ہے، تو وہ امریکہ کی کو ہی اپنے حکومتوں کو بچانے کا وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ واحد ایک ذریعہ ہے کہ جو ہماری حکومت کو بچا سکتی ہے. ہاں، تو اس میں جو ہے کہ جن لوگوں کو اس طرح کی اگر کوئی ہے تو وہ امریکہ کی تاریخ بھی دیکھ لیں کہ امریکہ کی تاریخ کیا ہے، اور جو ہے انہوں نے کس طریقے سے لوگوں کی جو ہے وہ، اب دیکھیں ان کے ہاں ایک ملک کی اہمیت جو ہے اتنی ہے جو اس کے مقابلے میں پوری دنیا کی اہمیت نہیں. یہ ایک حقیقت ہے، اور میرے خیال میں اس کو جو ہے اگر آپ نظر انداز کر کے کچھ بھی کریں گے تو پھر ظاہر اس کے نتائج برآمد ہوں گے. اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے. جزاکم اللہ خیر. اللہ کوئی سوال نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ ہم آگے جو ہے وہ ہم اگلے جمعے کو آگے اس میں اگلا سبق ہے، اس کے اندر عظیم جو ہے وہ بڑے علمی معجزے بیان ہوئے ہیں، اس کو انشاءاللہ تفصیل سے پھر اس کا ذکر کریں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ علیکم وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.